دعا فرما رہے ہیں اس حالت کے اندر کہ یا اللہ میرا یہ حج ہے ایسا حج کر فرما دیجیے، اس کو ایسا حج کر دیجیے کہ جس میں نہ ریا ہو اور نہ شہرت ہو۔ دیکھنے میں تو یہ 4 لفظ ہیں، لیکن بزرگان دین نے اس حدیث پہ لکھا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہ یہ پوری آخرت کا جو ہمارا منحصر ہے اس بات پر ہے سارا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے پوری امت کو ایک بہت بڑا تزکیہ اور تصفیہ کا پیغام دیا ہے، اور کیسے موقع پر عطا فرمایا، 4 لفظ ہے صرف، اپنی تک منسوخ فرما کر ساری امت کو اس طرف الرٹ کیا کہ اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ حج کی ہے، اس کا ایسا حج فرما دیجیے کہ نہ اس میں شہرت ہو نہ ریا ہو، کہ ان اعمالوں کی بھی احتیاط بہت سخت ضرورت ہے۔ صرف اعمال کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال اس طرح محفوظ ہو جائیں، ان کی یہ حالت ہو جائے کہ جب روز قیامت میں حشر میں جائیں تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول بھی ہو جائیں، اللہ ان کو قبول بھی فرما لے۔ کیوں کہ باطن کی جو بیماری ہیں ان اعمال پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں اور ان کو ختم کرتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے تو اتنا عمل کیا تھا، میں تو سب کچھ کیا تھا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھے گا وہ شرک ہے، جو دکھاوے کا روزہ رکھے گا وہ شرک ہے، جو دکھاوے کا صدقات کرے گا وہ شرک ہے۔ دیکھیں آپ، اسی کی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی نا، کہ ایک ایسی بیماری انسان کے اندر موجود ہے باطن میں کہ جس کو خود اندازہ نہیں کر سکتا، وہ خود پکڑ بھی نہیں سکتا، خود نہیں پکڑ سکتا۔ وہ تو کہہ رہا ہے جی میں تو ایک عمل کر رہا ہوں، اچھا، اور اس کو کیا پتا کہ یہ عمل کی قیمت کیا ہے؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرا مولا میری نماز ایسی کر دے جس میں ریا ہونا شہرت ہو، میرا روزہ جو میں رکھ رہا ہوں ایسا کر دے جس میں ریا ہونا شہرت ہو، یا اللہ جو مجھے تو نے قرآن کی توفیق دی ہے ایسا کر دے کہ اس میں ریا ہونا شہرت ہو۔ ہر عمل نفس یا اللہ ہمارا علم ایسا کر دے اس میں ریا ہونا شہرت ہو، یا اللہ میں سنتوں میں جو عمل کرتا ہوں ظاہر کو سجاتا ہوں اس کو ایسا کر دے کہ اس میں نہ ریا ہونا شہرت کا مفہوم ہو، یہ خالص اور خالص دکھاؤ اور ریا کی کہ آدمی خود اس کو نہیں پکڑ سکتا، خود نہیں پکڑ سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تزکیہ اور تصفیہ والی لائن جو ہے، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس کا یہ حکم کیا ہے؟ میں حکم دے رہا ہوں تمہیں اخلاص پیدا کرو اپنے اعمال کے اندر، اللہ کا حکم ہی ہے۔ تو جو اتنا بڑا حکم آ رہا ہے تو بھائی کم سے کم ہمیں اس پر قدم تو اٹھانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے؟ کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ یارو میرے پاس یہ معاملہ ہے، میں صحیح بھی ہوں یا نہیں ہوں، کوئی ایسا شیشہ تو ہو جس سے مجھے پتہ چلے کہ میرے اندر ریا ہے، یہ دکھاوا ہے۔ وہاں تو ایک ذرے کے برابر ریا برداشت نہیں کی جائے گی اللہ کی ضرورت۔ شہرت کی طلب رکھنا اور دکھاوے کی طلب رکھنا اور لوگوں کی تعریفیں سننا، اور کیونکہ اللہ نے تو پھر انعام دیتے ہیں تو اچھے اچھے درجے پہ انعام انسان کو مل جاتے ہیں، اور تعریفیں سننا یہ سب سننا، تو ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو یقینی بات ہے، اگر اس کا علاج بندہ نہیں کر رہا اور محتاط نہیں ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیوں؟ اس میں 2 دشمن ساتھ ہیں، ایک نفس اور دوسرا کون ہے؟ شیطان۔ واحد اس کا علاج جو قرآن بتاتا ہے، احادیث بتاتی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں بتاتی ہیں، خود ترجمانی کرتی ہیں اس چیز کی، پورا اس علاج کا ترجمانی جو کی جاتی ہے صحابہ کرام کی زندگی سے، قرآن سے، بزرگان دین سے، آپ دیکھیں تو کہ ایک ہی ہے جس سے یہ بیماری نکل سکتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں، اور وہ ہے کسی شیخ کامل کے ساتھ صحبت رکھنا۔ واحد یہ علاج ہے، اس کا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں،
اٹھا کے دیکھنا ہمارے اکابرین کی زندگی کو، انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، حالانکہ کتنے درجے کے لوگ تھے جی، راتیں نمازوں میں تھیں، دن سیام اور قیام کے، اور ایسی تفاسیر اور ماشاء اللہ علم حدیث میں، قرآن میں، فقہ میں، کون سی لائن ایسی ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں ہمارے علماء کرام الحمدللہ، اللہ ان کی قبروں پہ نور کی بارش کرے۔ تو انہوں نے ان تمام علوم کو اپنے دین نہیں لیا، حالانکہ کتنے مقام تھے، وہ کتنی تعریفیں ہیں، آج تک میں تو کہتا ہوں قیامت تک ان کی تعریفیں ہوتے رہیں گے الحمدللہ۔ کون بھول سکتا ہے رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ کو، کون بھول سکتا ہے حکیم محمد رحمۃ اللہ کو، حضرت محمد ذکر رحمۃ اللہ، کون بھول سکتا ہے؟ بھول سکتا ہے کہ جس آج بھی اس وقت بھی دنیا کی کسی مسجد کے اندر وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے حضرت کی، بتائیں مجھے۔ جس طرح دن میں رات سورج غروب ہوتا رہتا ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے کہیں شام ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں حضرت کی کتاب نہ پڑھی جاتی ہے۔ مجھے بتائیں ان کے درجات کیا ہوں گے۔ لیکن آپ ان کی زندگی میں واقعات آپ کو سننا شروع کر دوں کہ ان کے احتیاط، ان کا محتاط ہونا، ان کا راتوں کو گریہ کرنا اور مانگنا کیا، اللہ تعالیٰ مجھے ریا سے بچانا، مجھے دکھاوے سے بچانا، مجھے تعریف۔ جب امام الانبیاء یہ دعا مانگ رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں تو ہم تو ہم ہیں کیا؟ معشومان، ہمیں تو کچھ طاقت ہی نہیں، ہماری کیا مانگ؟